السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آپ کے سامنے سسمار کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ سسمار ایک مٹی میں رہنے والا، بل میں رہنے والا جانور ہے جس کا مجھے صحیح سے کوئی نام مینشن نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ سسمار کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو اس کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 10 یہودی حضور کے پاس حاضر خدمت ہوئے تاکہ آپ سے ایسے سوال کریں کہ جن میں عتاب و خطاب سے پیش آئیں۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی اس طرح دوڑتا ہوا وہاں آیا گویا پیچھے سے اس کو کوئی دھکیلتا تھا، اور وہ اپنے کندھے پر ایک لاٹھی رکھے تھا اور اس کے سر پر ایک تھیلی لٹک رہی تھی جس کا منہ بندھا ہوا تھا اور بیچ میں کوئی چیز بھری ہوئی تھی جس کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ آتے ہی زوردار آواز دی کہ اے محمد، میں جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا جواب دے۔ حضور نے اس سے فرمایا، اے بھائی عرب، یہ یہودی بھی تجھ سے پہلے کچھ دریافت کرنے میرے پاس آئے ہیں، تو اجازت دے تو پہلے ان کے سوالوں کا جواب دوں۔ عربی بولا کہ نہیں، میں کیونکہ مسافر ہوں اور چلے جانے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بے شک تو مسافر اور راہی ہونے کے سبب ان کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ عربی نے عرض کی، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا، وہ کیا؟ اس نے عرض کی کہ ان لوگوں کے پاس ایک کتاب بھی ہے جس کو یہ اپنے خیال میں سچا سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تو کوئی ایسی بات کہے جس میں وہ تیرے ساتھ متفق ہو جائیں اور لوگوں کا دین بگاڑنے کے لیے تیری تصدیق کریں، اور میں ایسی بات پر قناعت نہ کروں گا اور کوئی ظاہر اور روشن نشانی دیکھے بغیر قانع نہ ہوں گا۔ تب حضور نے اصحاب سے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ جب وہاں امیر علیہ السلام آئے تو اعرابی نے کہا کہ اے محمد، میرے اور تجھ سے گفتگو کرتے وقت ان سے کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا علی کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بیان شافی اور علم کافی کا مالک ہے۔ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور یہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ جو کوئی علم و حکمت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ دروازے سے داخل ہو۔ جب جناب امیر علیہ السلام حضرت کے سامنے جا کھڑے ہوئے، حضور نے بآواز بلند فرمایا کہ اے بندگان خدا، جو کوئی آدم علیہ السلام کی جلالت اور شیث علیہ السلام کی حکمت اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دانش و ہیبت اور نوح علیہ السلام کا شکر و عبادت اور ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور خلت اور موسیٰ علیہ السلام کا تمام دشمنان و مخالفان خدا کو دشمن رکھنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا سب مومنوں سے محبت اور معاشرت کرنا دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ لے۔ حضور کا یہ ارشاد سن کر مومنوں کا تو ایمان اور زیادہ ہو گیا اور منافقوں کا نفاق بڑھ گیا۔ اعرابی بولا کہ اے محمد، یہ تو نے اپنے چچا کے بیٹے کی تعریف کی ہے، اس کا شرف تیرا شرف ہے اور اس کی عزت تیری عزت ہے۔ میں ان میں سے کسی ایک بات کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ کوئی شخص شہادت نہ دے جس کی شہادت میں جھوٹ اور فساد کا گمان نہ ہو۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ وہ ایسا شخص کون ہے تو بولا کہ اگر یہ سسمار گواہی دے جو کہ میرے پاس تھیلی میں موجود ہے تو وہ میری نبوت اور میرے اس بھائی کی فضیلت کی شہادت دے۔ اور اعرابی بولا کہ میں نے اس کو بڑی مشکل سے شکار کیا ہے اور ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ چھوٹ کر بھاگ نہ جائے۔ حضور نے فرمایا، تو کچھ خوف نہ کر، یہ بھاگے گی نہیں بلکہ یہاں توقف کر کے ہماری صداقت اور فضیلت کی گواہی دے گی۔ اعرابی نے کہا، مجھے تو اس کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر یہ بھاگ گئی تو تجھ کو ہمارے جھٹلانے اور ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہی امر کافی ہوگا۔ یہ ہرگز نہ جائے گی بلکہ ہمارے حق میں سچی گواہی دے گی، پس جب وہ شہادت دے چکے تو اس کو جانے دینا کہ میں اس کے عوض میں تجھ کو وہ چیز دوں گا جو تیرے لیے اس سے بھی بہتر ہوگی۔ الغرض اعرابی نے سسمار کو تھیلی سے نکال کر زمین پر چھوڑ دیا۔ وہ وہیں ٹھہر گئی اور حضور کی طرف منہ کیا اور اپنے رخساروں کو عاجزی سے خاک پر ملا اور پھر اپنا سر اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ بولی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں، وہ واحد ہے
اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور پیغمبر اور اس کا برگزیدہ ہے۔ یہ بندہ ایسا رسول ہے جو تمام پیغمبروں کا سردار اور تمام مخلوق سے افضل اور خاتم الانبیاء اور تمام مومنوں کو بہشت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرا بھائی علی ابن ابی طالب ان اوصاف اور فضائل سے موصوف ہے جو تو نے بیان کیے ہیں، اور یہ شبہات دیتی ہوں کہ اس کے دوست جنت میں معظم و مکرم ہوں گے، اس کے دشمن جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ معجزہ دیکھ کر اعرابی رونے لگا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ان تمام باتوں کی شہادت دیتا ہوں کہ جن کی اس سسمار نے شہادت دی ہے۔ میں نے جو باتیں دیکھیں اور سنی ان سے مجھ کو کسی طرح انکار اور گریز نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ان یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، وائے ہو تم پر! اس معجزے کے بعد تم اور کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، اور اس کے بعد اور کون سی آیت الہی کی درخواست کرتے ہو؟ اب تو یا تو ایمان لے آؤ ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اعرابی کی یہ تقریر سن کر وہ تمام یہودی سب کے سب مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھائی عرب، تیری یہ سسمار ہمارے حق میں بڑی متبرک ثابت ہوئی۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا کہ اے عرب، اس سسمار کو اس شرط پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض میں اس سے بہتر شے عطا کرے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور برادر رسول پر ایمان لائی ہے اور اس نے سچی گواہی دی ہے۔ ایسے جانور کا شکار کرنا، قید رکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ فضیلت خدا داد کے باعث تمام سسماروں پر یہ سرداری کرے۔ اس وقت سسمار نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو معاوضہ دینا میرے حوالے فرمائیے تاکہ میں اس کو پہنچا دوں۔ اعرابی بولا، تو کیا معاوضہ دے سکتی ہے مجھ کو؟ اس نے جواب دیا کہ اعرابی، تو اس سوراخ میں جہاں سے تو نے مجھ کو پکڑا تھا اس میں 10,000 دینار کسرائی اور 3 لاکھ درہم موجود ہیں، ان کو لے لے۔ اعرابی بولا، میں کیا کروں؟ اس سسمار کی گفتگو ان تمام حاضرین نے سنی ہے اور میں اس وقت نہایت خستہ ہو رہا ہوں، پس جو لوگ آرام کر چکے ہیں وہ جائیں گے اور اس مال کو اڑا لیں گے۔ سسمار نے کہا کہ اے اعرابی، اللہ تعالیٰ نے وہ مال میرے عوض میں تیرے واسطے مقرر کیا ہے، وہ کسی کو تجھ سے پہلے نہ اٹھانے دے گا، اور جو کوئی اس مال کا لینے کا ارادہ کرے گا اس کو خدا ہلاک کرے گا۔ چونکہ اعرابی تھکا ماندہ تھا اس لیے آہستہ آہستہ روانہ ہوا، مگر منافقوں کی ایک جماعت جو حضور کی خدمت میں موجود تھی وہ وہاں پہلے ہی جا پہنچی، اور جب انہوں نے اس مال کو لینے کے لیے سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو ایک بڑا سا کالا سانپ نکلا اور ان کو کاٹ کھایا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ جب اعرابی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ تمام بھائی عرب ان لوگوں کو کی طرف دیکھ کر، خدا نے مجھ کو ان کے قتل کے لیے مقرر کیا پیشتر اس کے کہ وہ مال کو لیں جو تیری سسمار کے عوض میں تجھ کو مرحمت ہوا ہے، اور خدا نے مجھ کو اس مال کا محافظ مقرر کیا ہے، تو اس کو لے لے۔ تب اعرابی نے ان درہموں اور دیناروں کو وہاں سے نکالا اور ان کو اٹھا نہ سکا، اتنا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہاں پر کھڑا ایک افعی پکارا کہ اپنی کمر کی رسی کھول کر اس کا ایک سرا اس تھیلی میں باندھ اور دوسرا سرا میری دم میں باندھ دے، میں اس کو کھینچ کر تیری گھر تک پہنچاؤں گا اور وہاں سے تیری اور تیرے مال کی حفاظت کیا کروں گا۔ الغرض وہ افعی اس مال کو لے کر اعرابی کے گھر آیا، اور جب تک اس نے اس مال کو زمین اور جائیداد اور باغات کی خریداری میں صرف نہ کیا وہ وہیں رہا اور اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتا رہا۔ بعد ازاں وہ وہاں سے چلا گیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔